دیکھو اگر دین کو دیکھنا ہو نا کہ جس طرح ہم بیٹری چیک کرتے ہیں، اب یہ بیٹری ہے 100% چارج ہے نا، اسی طرح دین کو چیک کرنا ہے نا کہ دین کی حالت کیا ہے، تو دین کو کیسے چیک کرو گے؟ گوہر شاہی مرحبا، میں آپ کا چینل اور ویڈیو بیان بہت سنتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ شیعہ حضرات غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں نہیں مانتے جبکہ وہ حسنی اور حسینی ہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ شیعہ جو حضرات ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں میں حدیث کے مطابق 72 سے زیادہ فرقے بننے تھے۔ یہودیوں میں 72 فرقے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک زیادہ بنے گا، 73 فرقوں کا ذکر آ گیا۔ اب ان 73 فرقوں میں سے صرف 32 فرقے شیعہ کے ہیں۔ اب سب کے اپنے اپنے عقائد ہیں۔ کچھ شیعہ حضرات ایسے ہیں جو غوث پاک کو مانتے ہیں، کچھ ہیں جو نہیں مانتے۔ ٹیکنیکلی اگر بات دیکھی جائے، جیسے کہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ہے کہ حالانکہ غوث پاک حسنی حسینی ہیں، اہل بیت سے ان کی کڑی ملتی ہے، تو ایسی صورت میں تو ان کو ماننا چاہیے۔ ہاں، ماننا تو چاہیے، لیکن جو ولایت ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ اہل بیت سے باہر نہیں جائے گی، اہل بیت سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے ولایت عطا کر دے۔ ولایت کا ملنا کوئی انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب جیسے بابا بلے شاہ تھے، وہ سید زادے تھے اور ان کے مرشد آرائی تھے۔ بلے نو سمجھاون آئیاں پہناتے پر جائیاں، آل نبی اولاد نبی نو تو کیوں لے کر لائیاں، یہ کہا نا انہوں نے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ چھڑ دے پلہ رائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں۔ وہ اس بات پہ تب گئے کہ بھئی ہمیں سید کیوں کہہ رہے ہو، مرشد کی شان میں گستاخی ہو رہی۔ دیکھو، جب مذہب میں فلسفہ استعمال کیا جائے گا، منطق استعمال کی جائے گی، تو مذہب میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت تو بہت بڑی چیز ہے، ایمان جو ہے، مومن بننا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہدایت پر وہی ہے جس کو ہم نے ہدایت دی۔ اچھا، اب ہدایت کا، ایمان کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورۃ الاسراء میں ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور اللہ جسے ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اچھا، اب آپ ذرا تصور فرمائیے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ صرف نبی کے گھرانے کو ایمان دے، نبی کے گھرانے کو ولایت دے، اور باقی جو امت ہیں ان کو جھنجھنا دکھا دے کہ نہیں میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب جب انسان منطق کے اوپر آ جاتا ہے تو منطق کی وجہ سے بات جو ہے نا بگڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ ہیں جو غوث پاک کو اہل تشیع حضرات میں سے کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ جس طریقے سے خود اہل سنت والجماعت میں نقشبندیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے مرشد کے حوالے سے غوث پاک کی عظمت تسلیم نہیں کرتا، ان کو نقشبندیہ مجددیہ کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس نے اللہ کے مقرر کردہ شہنشاہ ولایت کو جھٹلایا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، خواہ وہ شیعہ ہو، خواہ وہ سنی ہو، خواہ وہ چشتی ہو، خواہ وہ نقشبندی ہو۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے
اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو رسپیکٹ کسی کو دی ہے اس بات کی جو ہے وہ آنر کریں. جس کو اللہ نے عزت دی ہے آپ بھی اس کو عزت دیں، اور جس کو اللہ نے عزت نہیں دی ہے تو آپ کا اس کو عزت دینے سے کوئی اس کی عزت دنیا میں قائم نہیں ہو جائے گی. تو سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہنشاہیت فخر میں پوری کائنات پوری دنیا جانتی ہے. اگر ان کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کرتا ہے، غستاخی کرتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور دو طرح کی ولایت جو چلی ہے اس میں جو معارفین ہیں ان کے سردار مولا علی ہیں. معارف وہ ولی ہوتا ہے جس کی روح پر تجلی پڑتی ہے اور روح ولی بنتی ہے، اس کو معارف کہتے ہیں. اور عارف وہ ہوتا ہے جس کے جسم پر تجلی پڑتی ہے، جسم ولی بنتا ہے. تو عارفوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور معارفوں کے سردار سید الاولیاء امام المتقین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جو ان کو جھٹلاتا ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جو ان کو تسلیم کرتا ہے اس کی اپنی مقدر کی اپنی خوش نصیبی ہے. باقی رہ گئی بات کہ کیا صرف شیعہ ہی ہیں؟ شیعہ کیا، دیوبندی تو کسی کو بھی نہیں مانتے، وہابی دیوبندی تو کسی ولی کو نہیں مانتے. اب ہے کہانی چل رہی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ سادات بھی نہیں مانتے، اہل تشیع سادات بھی نہیں مانتے کہ بھئی سادات نہیں ہے. اب کس کو پتہ ہے کہ وہ سادات میں سے ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جو آپ شجرہ نسب پڑھتے ہیں اسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اس کی لڑی سے آ رہا ہے. کوئی بھی لکھ دے وہ شجرہ، اسے تو نہیں فرق پڑتا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بھی درج ہے آپ کی کتاب بہجت الاسرار میں، کہ اچھا جینوئنلی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق ہے وہ تھا ایران سے. جیلان جو تھا ایران میں ہے، تو آپ تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو عراق بھیجا تھا، تو وہاں چلے جائے، کیونکہ عراق اس وقت جو ہے یوں تھا جیسے آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی ہوتی ہیں، وہاں دین کی تعلیم یعنی حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے. آپ کی والدہ نے آپ کو یہاں بھی، اس کے بعد جو تعلیم وغیرہ تو حاصل کر لی غوث پاک نے، لیکن اس کے بعد پھر یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تو جنگلوں میں چلے گئے. 40 سال جنگلوں میں گزارے. اب جنگلوں میں سے 40 سال گزار دیے تو ایک دن اپنی گٹھری سر پہ رکھ کے جا رہے تھے جنگل سے، وہ گٹھری نیچے گر گئی. آپ نے اٹھائی پھر گر گئی، آپ نے اٹھائی پھر گر گئی. 3 دفعہ ایسا ہوا. تو سامنے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. تو آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے جد امجد محمد مصطفیٰ کا دین اسلام ہوں. تو آپ نے اس کو سہارا دے کے اٹھایا تو غیب سے آواز آئی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ڈیوٹی پر بٹھایا کہ آپ بیٹھ جائیں جا کے ڈیوٹی پہ. تو آ گئے شہر میں. اب شہر میں آئے تو اب بات ہی نہ کریں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہنے لگے کہ بیٹا عبد القادر تم درس دیا کرو، درس کیوں نہیں دیتے؟ تو غوث پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عجمی ہوں، یہ بغداد میں تو عرب کے فصحاء ہیں، ان کے آگے میں عربی میں کلام کیسے کروں گا؟ مجھے جھجک محسوس ہوتی ہے، ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ کھول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ اپنی زبان غوث پاک کے منہ میں ڈالی اور کہا بیٹا چوس لو. 9 مرتبہ. اس کے دوسرے دن خواب میں مولا علی تشریف لائے. مولا علی نے بھی وہی بات کہی کہ تم خطاب کیوں نہیں کرتے، تمہارے خطاب کی امت کو ضرورت ہے، تم بولا کرو، خطاب کیا کرو. آپ نے وہی بات دہرائی، کہا کہ چلو. اور آپ نے پھر آپ اپنی زبان دی 8 دفعہ اور دم کیا. تو غوث پاک نے پوچھا، مولا علی کی بارگاہ میں عرض کیا. غوث پاک نے کہا کہ یا حضرت حضور تشریف لائے تھے، انہوں نے 9 مرتبہ زبان منہ میں ڈالی اور دم کیا،
آپ نے 8 دفعہ کیوں کیا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ہم نے حضور کے ادب میں 1 دفعہ کم کیا ہے، حضور کے ادب میں۔ اچھا، اب جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ پھر غوث پاک نے بولنا شروع کیا۔ اب وہ جو بولنا شروع کیا تو پھر ایسے بولے ایسے بولے ایسے بولے ایسے بولے کہ درجنوں جنازے روز نکلتے تھے ان کی نشست سے، درجنوں جنازے نکلتے، اور ان کا جو ہے عالم یہ تھا کہ غوث پاک اپنی نشست پر آ کر کے بیٹھتے اور صرف یہ کہہ کے یہ بیٹھتے، الحمدللہ۔ روحانی طور پر اتنا ہیجان پیدا ہو جاتا لوگوں میں، لوگوں کے ذکر تیز ہو جاتے، کسی پر حال وجد طاری ہو جاتا۔ غوث پاک، اچھا اب وہ جو تھا دور، بڑا عرصہ بیت گیا اس دور کو بھی، باطنی فضا میں اتنی نار بھی نہیں تھی، لوگ اتنے بغیرت بھی نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ آج تو لوگوں کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے، آج تو لوگوں کو اللہ کی طلب ہی نہیں ہے، آج لوگوں کو کہاں اللہ کی طلب ہے، اس وقت تو متقی زیادہ ہوتے تھے۔ ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ جب دین قائم ہوتا ہے، دین جو ہے جب قائم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ زاہد و پارسا کو دین جو ہے نا ڈیل کرتا ہے۔ جب دین اسٹیبلش ہوتا ہے تو زاہد و پارسا کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے دین، اور گناہ گار وغیرہ کو وہ اتنا زیادہ دین سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ گار سست ہوتا ہے۔ تو دین سے فائدہ زیادہ سے زیادہ کس نے اٹھایا؟ متقی پرہیزگار لوگوں نے۔ اس کے بعد جب نبی کا زمانہ گزر جاتا ہے اور دین آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے گناہ گاروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، پارساؤں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو پھر دین تھوڑے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے جو متقی اور پارسا ہوں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کو ہدایت دیتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے نا، وہ متقیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جب گناہ گاروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اب یہ دین تو قائم ہوا تھا نبوت سے، رسالت سے، تو اس کو ہم کہیں گے دور نبوت۔ دور نبوت میں دین کے ذریعے متقی، زاہد اور پارسا اس طرح کے لوگوں کو دین فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس چیز کا پرہیز اس چیز کا پرہیز ہو جاتا ہے ان سے۔ اور گناہ گار جو ہے وہ سست ہوتے ہیں، نہ عبادتوں میں ہوتے ہیں، نہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اب جیسے جیسے دین آگے بڑھتا ہے اور گناہ گاروں کی تعداد بڑھتی ہے آگے، تو اب دوسرا دور آتا ہے، یہ آتا ہے دور رحمت۔ پہلا دور تھا دور نبوت، جس میں دین فلورش ہوا، متقی، زاہد اور پارسا کو فائدہ پہنچایا۔ لیکن آہستہ آہستہ اب نبی کا زمانہ نہیں ہے، نبی کی صحبت نہیں ہے، آہستہ آہستہ زمانہ آگے بڑھا، اب صرف رسم رہ گئی ہیں، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اب گناہ گاروں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے لیے پھر اللہ نے دور رحمت کے لیے پھر ولیوں کو بھیجا۔ تو ولیوں کے زمانے کو دور رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحمت کی تجلی پڑتی ہے، 7 رحمت کی تجلیاں پڑتی ہیں 360، وہ تجلیوں کی زد میں آ کے گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے نا، تجلیوں کی زد میں آ کے۔ اچھا، اب یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا دور تھا دور نبوت کا، جو زاہد و پارسا کے لیے تھا، متقیوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد جب گناہ گاروں کی تعداد زیادہ بڑھ گئی تو اب دین کو سہارے کی ضرورت تھی، اس وقت غوث اعظم نے سہارا دیا۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی ڈیوٹی لگی۔ دیکھو، اگر دین کو دیکھنا ہو نا، کہ جس طرح ہم بیٹری چیک کرتے ہیں، اب یہ بیٹری ہے 100% چارج ہے نا، تو مطلب چلے گی، کافی گھنٹے چلے گی، تو چیک کرتے ہیں ہم، ہاں بھائی ابھی 100% ہے، ابھی 70، اب 50%، اب 20%۔ اسی طرح دین کو چیک کرنا ہے نا کہ دین کی حالت کیا ہے، تو دین کو کیسے چیک کرو گے؟ ہر 10 آدمی میں کتنے ذاکر قلبی ہیں، اس سے چیک ہوتا ہے۔ اگر 10 آدمی میں سے ہر 10 ایوری 10، اگر ہر 10 آدمی میں سے 2 ذاکر قلبی ہیں تو پتہ چلا کہ صرف 2% دین زندہ ہے۔ تو جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، اس وقت 10 آدمیوں میں ایک بھی ذاکر قلبی نہیں تھا، اس لیے دین کو مردہ کہا گیا۔
مسجدیں اور محراب کا نام دین نہیں ہے، قرآن مجید کا نام دین نہیں ہے، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا نام دین نہیں ہے۔ دین اس کا نام ہے کہ کتنے لوگوں کے قلب میں کلمہ اتر گیا ہے اور وہ مومن بن گئے۔ تو غوث پاک نے 0 سے 5 کر دیا، 0 سے اب ہر 10 آدمیوں میں، جب غوث پاک گئے ہیں اس دنیا سے، تو اس وقت ہر 10 آدمیوں میں سے آدھے ذاکر قلبی تھے۔ پھر علامہ اقبال نے کہا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہو تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ اب آج سے 400 سال پرانا دور اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب 10 میں سے ایک بھی ذاکر قلبی نہیں تھا، دین پھر مردہ حال ہو گیا۔ الطاف حسین حالی کا نام سنا ہے؟ ہندوستان کے بہت بڑے مسلمان شاعر تھے۔ اے خاصا خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ انہوں نے لکھا صاحب، غریب الوطن ہو گیا دین میں کچھ باقی نہیں بچا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام میں کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے نام کے، اور لا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں کچھ باقی نہیں بچے گا سوائے رسم تلاوت کے۔ آج وہ دور اسی دور میں ہیں۔ دور نبوت میں زاہدوں کو، پارساؤں کو، متقیوں کو دین نے فیض پہنچایا، لیکن جب گناہ گاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر اب گناہ گار نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزے رکھیں گے، نہ نسواں کریں گے، تو دین کیا مدد کرے گا ان کی؟ شراب پیو گے تو دین مسجد میں نہیں جانے دے گا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شرابیوں کو اس لیے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ دین منع کرتا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب تو پھر ولیوں کا سہارا ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہ دور رحمت آ گیا۔ اب یہ بات علماء کی سمجھ سے باہر ہے کہ دور نبوت میں شریعت کے قوانین کچھ اور ہوتے تھے، دور رحمت گناہ گاروں کا دور، ولیوں کی نظر سے چلنے والوں کا دور ہے۔ اس کے اندر آپ کو اپنی اسٹریٹجی اور اپنی جو گرفت ہے امت پر، وہ تھوڑی سی ڈھیلی کرنی پڑے گی۔ ان کو جو ہے تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا کہ یہ معذور ہیں، یہ گناہ گار ہیں۔ ولیوں نے گناہ گاروں کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے قدموں میں جگہ دی، ان کی نظر، ان کی صحبت کی وجہ سے گناہ گار پہنچے در پاک پر، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ دین کی مدد یہ نہیں ہے مدرسہ کھول کے آپ لوگوں کو ناظرہ پڑھائیں، تلاوت کرنا سکھائیں، یہ تجوید سکھائیں، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قلب کو زندہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دوں، من یہدی اللہ، جس کو میں ہدایت دیتا ہوں تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہوں، یہدی قلبہ، قلب کو ہدایت دینا، قلب کو اللہ کے نور سے بھرنا، یہ دین کا احیاء ہے۔ امام غزالی نے جو کتاب لکھی احیاء العلوم، اس میں یہی لکھا، امتوں کی زندگی لوگوں کے دلوں کی زندگی کے اوپر منحصر کرتی ہے۔ اب جو فرقے آ گئے، فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ نکلا ہے فرق سے، یعنی امت میں فرق آ گیا، تو امت نہیں رہے، فرقہ ہو گئے نا، فرق آ گیا۔ اب فرق کیا آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، والمؤمنین من نوری، اور مومنوں کو اللہ نے میرے نور سے بنایا۔ یعنی ان کے اندر نور تھا، جب وہ نور ان کے دلوں سے نکلتا گیا، سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی بنتا گیا۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ رسول کا نور دوبارہ تمہارے دلوں میں آ جائے تو کبھی بھی نہیں کہو گے کہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، یہی کہو گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اس لیے اس نور کو دوبارہ دلوں میں لا رہے ہیں نا۔ اب جب وہ نور کو دوبارہ دل میں لا رہے ہیں تو اب شیعہ سنی وہابی ختم ہوگا نا۔ اب اگر اس طریقے سے سنی شیعہ وہابی ختم ہوگا اور یہ سنی شیعہ وہابی امت میں داخل ہو جائیں گے، یہ بات شیطان کو تو منظور نہیں ہے نا۔ تو شیطان نے اپنے خلیفے بٹھائے ہوئے ہیں نا ہر مسجد میں۔ یہ مولوی شیطان کے خلیفے ہیں، پھر یہ مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ فقیر کا در ہے۔ یہاں کوئی فرقے والا آ جائے سب کو پیار ملے گا، یہاں کوئی فرقے والا آ جائے سب کو عزت ملے گی، یہاں کوئی بھی فرقے والا آ جائے تعلیم ایک ہی ملے گی، دل میں نور لاؤ،
دل میں اللہ کی رسول کی محبت لاؤ، دل میں اہل بیت کا پیار لاؤ. اگر دل میں نہیں آیا تو سب بیکار ہے. ابھی ہمارا لوگوں کو یہی پیغام ہے. اس بات کو چھوڑ دو کہ شیعہ کیا کرتے ہیں، سنی کیا کرتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھو یہ ہدایت کدھر ہے. ویسے تو 73 فرقے مسلمانوں میں، 72 فرقے یہودیوں میں، اور نہ جانے ہندوؤں میں کتنے، اور عیسائیوں میں کتنے، اور یہودیوں میں کتنے، لیکن سرکار نے پوری انسانیت کو 4 فرقوں میں تبدیل کر دیا. سرکار نے فرمایا 4 قسم کے دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جن کا ظاہر بھی خراب اور باطن بھی خراب، جن کا ظاہر بھی خراب اور باطن بھی خراب، یہ کافروں میں ہیں. نہ زبان پر ظاہری طور پر اللہ اللہ، نہ دل میں کوئی اللہ اللہ، ظاہر بھی کفر اور دل میں بھی کفر. دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جن کی زبان پہ تو اللہ اللہ، چہرے پہ داڑھی اور دل سیاہ. جی تو زبان آراستہ ہو اور دل میں اندھیرا ہو، ظلمت ہو، تو ہدایت تو یہ بھی نہیں ہے نا. تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کا ظاہر تو خراب ہے، باطن اللہ سے آراستہ ہے، یہ مجذوب ہیں. ان کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، لیکن ان سے تلقین لینا گمراہی ہے. ان سے آپ تلقین نہیں لے سکتے مجذوب سے. ہدایت یہ بھی نہیں ہے. اگر تلقین نہیں لے سکتے تو صراط مستقیم کیسے ہوا یہ؟ چوتھا وہ ہے جس کا ظاہر بھی درست اور اس کا باطن بھی درست. زبان پر بھی اللہ اللہ، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج کو بھی جاتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رزق حلال بھی کماتا ہے، اور اس کے سینے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، نور بھی ہے، اس کے نفس کے اندر اللہ کا نور بھی ہے. یہ صراط مستقیم ہے. اب تم یہ نہیں دیکھو کہ یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے. ان چکروں میں تو لڑائی جھگڑا اور نفرتیں ہیں. اب صرف یہ دیکھو کس کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہے، پھر تم کو پتہ چلے گا یہ ہدایت پر. اور بھائی اگر ظاہر و باطن اگر سنی کا درست ہے تو وہ صحیح ہے نا، اگر ظاہر و باطن شیعہ کا درست ہے تو وہ صحیح ہے، اگر کسی وہابی کا ظاہر و باطن درست ہے تو وہ صحیح ہے نا. صحیح کون ہے؟ شیعہ سنی وہابی صحیح نہیں. وہ صحیح ہے جس کا ظاہر بھی درست، جس کا باطن بھی درست، جس کی زبان پر بھی اللہ اللہ اور جس کے دل میں بھی اللہ اللہ. یہ صحیح ہے. ہمارے سنیوں میں بھی تو ہے نا یہ جو نقشبندیوں میں 2 طرح کے ہو گئے نا. نقشبندی 2 طرح کے ہو گئے نا. یہ جو گمگول شریف والے تھے، یہ آخری ولی تھا روحانی سلسلوں میں سے، نقشبندیہ عالیہ. وہ غوث الزمان جو ہے نا، سارے نقشبندیوں میں سے ہی آئے ہیں. چھوٹے چھوٹے تو مقام مرتبہ ہے، جیسے کوئی چپڑاسی ہوتا ہے. سرکار کی ذات گواہ ہے، یہ جو غوث الزمان ہوتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ تمہارے پاس نور اور فیض دیا ہے سرکار نے تم کو. تو ہے کون؟ گوہر شاہی کا ماننے والا. تیرے مالک کا نام امام مہدی گوہر شاہی ہے. ایک دفعہ پوچھا کہ غوث الزمان کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے ولایت کی؟ کہا کہ 2 ذاکر قلبی پوری زندگی میں. جب وہ جائے گا تو اپنی زکوٰۃ اتارے گا، 2 بندوں کو ذکر قلب عطا کرے گا. یہ اس کی زکوٰۃ ہے. تم نے کتنے لوگوں کو ذکر دیا ہے؟ سوچو نا، یہ باتیں سوچا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ گوہر شاہی کی ذات کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے. یار 2 بندوں کی زکوٰۃ. اور سلطان الفقراء کی زکوٰۃ ہوتی ہے 1.25 لاکھ ذاکر قلبی. کتنی؟ اور امام مہدی کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کل انسانیت. تو امام مہدی دین کو نہیں، انسانیت کو زندہ کرنے آئے ہیں. اور بھائی دیکھو، جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اس کو گمراہی کے لیے بہانہ چاہیے. اب وہ بہانہ کچھ بھی بن سکتا ہے. کوئی غوث پاک کو نہیں مان رہا، کوئی لال شہباز قلندر کو نہیں مانتا، کوئی امام بری سرکار کو اگر بولا بولا کہتا ہے تو خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے. لیکن ایسے بدبختوں کو سمجھاؤ بھی تو اور زیادہ بھڑکتے ہیں. شاید اس لیے کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، کوئی نہ کوئی تو وسیلہ بنے گا نا. اس ولی کی گستاخی کر دی، اس ولی کی گستاخی کر دی، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو. اب جیسے یہ مرزا انجینئر بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس کا لب و لہجہ کیا ہے ولیوں کے بارے میں. ولیوں کو کہتا ہے بابے. کتنے بڑے بڑے خبیث بیٹھے ہوئے. اب غوث پاک کو جنہوں نے نہیں مانا گمراہ ہو گئے، یہ بات ہو گئی ماضی کی.
آج کی بات یہ ہے کہ گوہر شاہی کی ذات کو کون نہیں مان رہا؟ یہ اس دور سے بھی زیادہ خطرناک بات ہو گئی نا، یہ تو اس دور سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی نا۔ اور تم اس بات کی پرواہ کرو کہ گوہر شاہی کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ وہ زمانہ جو تھا وہ تو گزر گیا۔ اب یہ زمانے میں جو شہنشاہ بن کے کرسی اور تخت و تاج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب اس کی پرواہ کرو کہ اس کے قدموں میں جاؤ اور نجات حاصل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مولوی تمہیں اس ذات کے خلاف بدگمان کر دیں تو ابلیس کو تو فیض ہو جائے، اس کے تو گلے سے جو ہے گمراہی کا طوق ٹوٹ جائے، اور تو جو اپنے آپ کو بہت ہی قابل انسان سمجھتا ہے تو جو ہے مردود بن جائے کہ امام مہدی کی تشریف آوری ہو چکی ہے، تو پہچاننے کے بجائے ان کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ نے جن کی نشانیاں چاند، سورج، حجر اسود پر چمکائی ہیں، اس لیے نا تاکہ تم کو پتہ چلے کہ یہ ذات امام مہدی ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.